بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بڑھئی غلام ہے، کیوں نہ میں آپ کے لیے لکڑی کی کوئی چیز بنوا دوں کہ جس پر آپ بیٹھا کریں؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو ایسا کر کہ تو میرے لیے ممبر بنوا دے جس پر میں بیٹھا کروں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کچھ لوگوں کو بہت زیادہ باتیں کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس مسجد کی تعمیر کروائی اور ہم نے اس ممبر کو بنوایا۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے بیان کیا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص مسجد بنائے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا ایک غلام ہے جو کہ بڑھئی ہے، تو کیوں نہ میں آپ کے لیے ایک لکڑی کی ایسی چیز بنوا دوں کہ جس پر آپ بیٹھا کریں؟ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، تو میرے لیے ممبر بنوا دے کہ جس پر میں بیٹھا کروں اور لوگوں سے خطاب کیا کروں۔ تو اس عورت نے بنوا کر دے دیا۔ جب وہ ممبر رسول بنوا کر مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کر دی گئی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے، اس عورت سمیت کچھ لوگوں نے باتیں کیں آپس میں کہ یہ مسجد بنوائی گئی، مسجد نبوی کو بنوایا گیا یا مسجد نبوی کے اندر ممبر رسول کو بنوایا گیا۔ تو اس پر حضرت عثمان بن عفان نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ تو بہت زیادہ باتیں کرتے پھرتے ہو، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مسجد بنواتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس دور کے لوگوں نے جنہوں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعمیر کیا اور مسجد نبوی کو بنوایا، ان میں سے کچھ لوگوں نے باتیں کی جن میں ریاکاری محسوس کی گئی، جن میں تکبر محسوس کیا گیا، جس کی بنا پر صحابی نے انہیں جواب دیتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بیان کیا، جبکہ ایسا کرنا غلط ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد تعمیر کرواتا ہے تو اس کا اجر آخرت میں یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی نظروں میں اپنا مقام بڑھانے کے لیے میں یہ نیکی کر رہا ہوں کہ لوگ اس جگہ پر آئیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور مسجد بنوانے کے بعد باتیں کرنے کے لیے ایسا کام کرے تو ایسا کرنا غلط ہے، جس کو بیان کرتے ہوئے صحابی نے فرمایا کہ ریاکاری کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی ان کی باتوں سے مراد یہ تھا کہ ریاکاری کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور ایسی نیکی ناقابل قبول ہوا کرتی ہے۔ تو اس وقت جن لوگوں نے ممبر رسول بنوایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس کا اجر بھی بتا دیا۔ لہٰذا اگر ہم میں سے آج کل کے زمانے میں کوئی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرواتا ہے اور وہ اپنی نیکی کسی کو نہیں بتاتا، اپنے نام کو چھپاتا ہے اور کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ میں نے یہ مسجد تعمیر کروائی، صرف اللہ اس کا یہ راز جانتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کی، تو اس کی یہ نیکی اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھے گی، یعنی اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک اعلیٰ مقام، یعنی جنت میں ایک اعلیٰ قسم کا گھر بنائے گا اور اس کو دنیا میں بھی اجر دے گا، اور جتنے بھی لوگ اس کی تعمیر کروائی گئی مسجد میں آ کر عبادت کریں گے ان تمام عبادات کا ثواب اس شخص کو پہنچے گا کہ جس نے مسجد تعمیر کروائی، برابر کا ثواب ملے گا، جس سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد بنوانے کے بعد یہ کہے لوگوں سے کہ میں نے تو مسجد بنوائی، یعنی اپنے آپ کو
بہت ہی زیادہ مغرور ظاہر کرتے ہوئے اپنی نیکی کو جگہ جگہ خود بتائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اپنی ریاکاری کو ظاہر کرے، تو ایسے شخص سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کا ایسا کرنا ناقابل قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے، متکبر ہونے سے، مغرور ہونے سے بچائے اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، اور ہمیں ریاکاری سے بچ کر اللہ کی رضا کی خاطر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔